الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر، جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سورۃ العادیات کی چند آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، دعا اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، سورۃ العادیات، اس کا آغاز اللہ نے قسم سے اٹھایا، فرمایا والعادیات ضبحا، قسم مجھے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا، پھر فرمایا فالموریات قدحا، قسم مجھے ان کے ان سموں کی جب وہ پتھروں پر مارتے ہیں تو اس سے شعلے اگلتے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور وہ اچانک جب دشمنوں پر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس پھر وہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو گرد و غبار چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کی فوج میں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فوج در فوج حملہ آور ہوتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اس کے بعد اللہ عز و جل نے جواب قسم ارشاد فرمائی۔ ذرا غور کیجئے گا، ابتدا فرمائی قسم کے ذریعے والعادیات ضبحا، قسم مجھے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ اب اللہ ہو کر گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے، کیوں؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ دراصل گھوڑے ہیں، ان کو نسبت ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانبازوں کے ساتھ۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے وقت جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، تو اللہ ان گھوڑوں کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ میری بارگاہ میں جو ہے یہ گھوڑے بھی قدر و قیمت ہیں، قدر و قیمت والے ہیں کہ یہ میرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کہیں پر اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہیں والضحی واللیل اذا سجا، کہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں اللہ فرماتا ہے یاسین، اے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم، والضحی واللیل اذا سجا، آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ تو اللہ عز و جل کہیں اپنے محبوب کی اس انداز میں قسم اٹھاتا ہے، اور اپنے محبوب کے شہر مکہ کی بھی قسم اٹھاتا ہے، اے محبوب لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جس
شہر میں آپ کے قدم لگے ہیں، مجھ رب کو اس شہر مکہ کی بھی قسم، لا اقسم بہذا البلد، کہیں مکان کی قسم، یہ شہر ہے مکان کہا جاتا ہے، اور کہیں اللہ نے زمان کی قسم اٹھائی، کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اے محبوب تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اور یہاں پر اللہ عز و جل نے حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہاں پر اللہ عز و جل جس طرح اپنے محبوب کی اداؤں کی قسم اٹھاتا ہے، اب یہاں پر اپنے محبوب کے غلاموں کی وفا میں دوڑنے والے ان گھوڑوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان کے سموں کی بھی قسم، جب وہ پتھروں پر رگڑتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور وہ اچانک صبح کے وقت جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ وہ صبح کا وقت ہے جس میں علماء فرماتے ہیں جب انسان غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے، یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، صبح کا اجالا ہوتا ہے۔ اب کوئی بیمار ہو، پوری رات وہ بڑی مشکل سے اس نے گزاری ہو، رات بھر نیند نہ آئی ہو، تو اس وقت اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ وہ غفلت ایسی جو ہے، وہ گرمی ہو تو ہوا چلتی ہے ایسی سہانی ہوا کہ اس بیمار جو پوری رات تڑپ کر جس نے رات گزاری اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اسی غفلت کے وقت جو ہے پھر اللہ کے برگزیدہ بندے اٹھتے ہیں، وہ پھر جو ہے اپنے مصلے کو آباد کرتے ہیں، وہ پھر جو ہے اپنی جبین سعی اس رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ فرمایا فالمغیرات صبحا، یہ عرب کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، جب دشمن پر حملہ آور ہوتے تو عین صبح کے وقت ہوتے، جب وہ غفلت کی نیند اوڑے ہوا ہوتا، اس کو سنبھلنے کا وقت بھی نہ ملتا، اس وقت جو ہے اس پر حملہ آور ہوتے۔ تو اللہ اس منظر کو بھی بیان فرماتا ہے، فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اب قسم بار بار اٹھائی جا رہی ہے، اب انسان جو ہے بڑی حیرت سے سنتا جا رہا ہے، اس چیز کی بھی قسم، اس کی بھی قسم، اس کی بھی قسم۔ اب جب کوئی بولنے والا قسم بار بار اٹھائی جا رہا ہو تو اس کے بعد اگلی کوئی بات آ رہی ہوتی ہے نا، جواب قسم بھی تو آنی ہوتی ہے نا۔ آخر قسم کس لیے اٹھا رہا ہے کہ مجھے اس کی بھی قسم، مجھے اس کی بھی قسم، بھی بات تو بتاؤ، بات کیا ہے آخر؟ تو اب ذرا غور کیجئے، میرا رب جو ہے وہ کلام ایسے ہی فرما دے تو اس کا کلام حق ہوتا ہے، لیکن میرا رب جو ہے قسم کے ذریعے کلام فرما رہا ہے۔ والعادیات ضبحا، ابتدا قسم سے اٹھائی۔ تو فرمایا کہ اب جواب قسم کیا ہے، یہ مضمون کس لیے باندھا گیا؟ ابتدا اللہ نے جانوروں کے ساتھ کی کہ مجھے ان جانوروں کی بھی قسم، کیونکہ ان کی وفا جو ہے وہ میرے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں رب لہذا ان جانوروں کو بھی قسم اٹھاؤں گا۔ آگے فرمایا جواب قسم، اصل جو مضمون ہے وہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس پر جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس کے لیے آغاز میں قسم اٹھائی، اب اللہ فرما رہا ہے ان الانسان، یہ بھی قسم کے ذریعے فرمایا، بے شک یہ انسان لربہ لکنود، یہ انسان دیکھو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لربہ لکنود، اپنے رب کا یہ انسان ناشکرا ہے۔ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ کنود کہتے ہیں کہ جس کے پاس نعمت ہو پھر بھی وہ اس نعمت پر شکر ادا نہ کرے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، اب جواب قسم فرمائی، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، میں رب تو گھوڑوں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جو میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کیا ہے؟ اس انسان کی کہانی تو سنو، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے،
اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کوئی اور گواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا گواہ بھی یہ خود اپنے آپ پر خود ہی موجود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود ہی گواہ ہے اس بات پر کہ وہ رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صحت عطا فرمائی، یہ تندرستی عطا فرمائی، یہ اللہ عز و جل نے خوبصورت آنکھیں دی، اللہ نے زبان کا طوطی بولنے کے لیے دیا، اللہ عز و جل نے اس کو سننے کے لیے کان بھی دیے، بولنے کے لیے زبان بھی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے اس نے صرف مال کو ہی نعمت سمجھ رکھا۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اللہ کا ناشکرا ہے، اس رب کا جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، اس رب کا جس رب نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس رب کا جس رب نے اس کے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، یہ انسان جو ہے اس رب کا ناشکرا ہے۔ اب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انسان ناشکرا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہ اس ایمان کی دولت کو کوئی نعمت ہی نہیں سمجھتا۔ یہ جو ہم مومن ہیں، یہ جو ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چراغ ایمان روشن ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، یہ اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی ڈاکٹری کس کام آئے گی؟ وہ گائے کا پیشاب بھی پیتا رہتا ہے، اس کی عقل کا ماتم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، جس رب نے اس حضرت انسان کو مسلمان بنایا اور پھر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں یاد رکھنا اس دنیا میں سب سے بڑی جو دولت تمہیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ یہ جو تم مومن بنے پھرتے ہو، یہ جو تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے، یہ اللہ عز و جل کے جو تم بندے ہو، بندہ مومن ہو، فرمایا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا ہم نے شکر ادا کیا؟ کبھی اس نعمت پر بھی شکر ادا کیا؟ نعمت تو ہم سمجھتے ہیں مال و دولت ہے، مال و دولت کی ریل پیل، جتنا پراپرٹی بزنس بڑھتا جا رہا ہے پھر تو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گویا اس کو کوئی نعمت نہیں سمجھنا۔ تو حضرات ذی وقار غور کیجئے، یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ یونان کا ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے جس کا نام تھا اوناسس۔ کہتے ہیں یہ اس دور میں دنیا کا کوئی دوسرے سے تیسرا بڑا امیر شخص تھا، اوناسس یونان کا گزرا ہے۔ لیکن حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ انسان کس طرح اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی، کہتے ہیں کہ یہ جو دو آنکھیں ہیں نا، وہ آنکھوں کے پپوٹے جو ہیں یہ اپنی ہی مرضی سے یہ کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، جب کوئی چیز حائل ہوتی ہے فوری بند ہو جاتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں فوری بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اوناسس جو شخص تھا، جو بہت بڑا مال و دولت کا امین تھا، وہ یہ آنکھوں کے پپوٹے اپنی مرضی سے نہ کھول سکتا تھا نہ بند کر سکتا تھا۔ اس کی یہ صلاحیت اللہ نے، ذرا غور کیجئے، آج تک ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس کو ہم نے کوئی نعمت نہیں سمجھا۔ وہ اب ڈاکٹر اس کے ساتھ ہوتے، وہ سلوشن ٹیپ اس پر لگاتے جب آنکھیں کھولی رکھنی ہوتی تھی، اور پھر جو ہے وہ ٹیپ اتار دی جاتی تھی جب وہ سونے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا، صاحب تیری بھی کوئی خواہش ہے، کوئی تیری تمنا جو اس دنیا میں پوری نہ ہوئی ہو، کوئی تیری آرزو ہو جو تو چاہتا ہو کہ کاش پوری ہو جائے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ وہ ایک آرزو کیا؟
اس نے کہا کاش کہ یہی آنکھ کے پپوٹے میں اپنی مرضی سے کھول سکتا اور بند کرتا، کاش کہ اللہ یہی مجھے ایک نعمت عطا فرما دیتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا کچھ خرچ کر دے گا؟ اس نے کہا کہ دنیا کا جتنا بھی میرے پاس مال ہے اس ایک نعمت کے لیے سارا میں خرچ کر دوں گا۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، آج ہم نے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ آج یہ آنکھوں کا خود بخود بند ہو جانا، کھل جانا، یہ کتنی بڑی، میرا رب فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو اپنے رب کا شکر ہی نہیں کرتا۔ تجھ سے جب پچھلے زمانے میں ہمارے بزرگان، ہمارے آباء و اجداد کتنی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، کتنی سادگی سے زندگی بسر ہوتی تھی، لیکن قسم بخدا اگر وہ دن بھر صرف ایک روٹی بھی کھایا کرتے تھے، جب ان سے کوئی حال احوال پوچھتا صاحب کس حالت میں ہو، تو وہ ایسے سینے پر زور سے ہاتھ مارتا اور کہتا قسم اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، قسم اللہ کی بہت شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بہت دیا ہے۔ پہننے کے لیے ایک لباس ہوتا تھا، شادیوں کے لیے جب جاتے تھے تو اپنے رشتہ داروں سے جو ہے کسی سے جوتا مانگ لیا، کسی سے کوئی لباس مانگ لیا، کسی سے ویسٹ کوٹ مانگ لی، لیکن زندگی کتنی وہ خوشی بھری زندگی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا۔ آج بدلنے کے لیے ہر روز لباس تبدیل ہو رہا ہے، آج جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ مکمل طور پر میسر ہے، لیکن انسان ناشکرا بن چکا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتا ہے اس بات پر گواہ یہ خود ہی انسان موجود ہے، کوئی خارج سے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو فلاں آ کر گواہی دے، فلاں آ کر شہادت دے کہ تو اللہ کا، یہ انسان خود بخود جانتا ہے، اس کے دل سے آواز آ رہی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اے انسان جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت ہی نہیں گاتا، تو اس رب کے حضور تو سجدہ ریز ہی نہیں ہوتا، اس رب کے حضور تو اپنے آپ کو جھکاتا ہی نہیں ہے، اس رب نے جو 5 وقت جو ہے تیرے اوپر ایک فرض ڈیوٹی لگائی ہے، کیا تم وہ فرض ادا کرتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل نے یہ تجھے جو صحت اور تندرستی عطا کیا اس کا بھی کبھی شکرانہ ادا کیا ہے؟ حضرات ذی وقار غور کیجئے، ان الانسان لربہ لکنود، وان، میرے رب نے یہ شکوہ جو ہے سر عام کیا ہے، جانوروں کا پہلے تذکرہ کیا، فرمایا وہ جانور میری بارگاہ میں اہمیت کے قابل ہیں، کیونکہ وہ جانور وفا کر رہے ہیں میرے حبیب کے غلاموں کے ساتھ، وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ گھوڑے تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے ہم وقت جو ہے دوڑتے رہتے ہیں، میں رب ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ لیکن انسان، جس انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا سارا تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے، لیکن تو آج معبود کسی اور کو بنائے بیٹھا ہے، آج تیرا معبود جو ہے وہ مال و دولت بن گئے، آج تیرا معبود جو ہے وہ دنیا داری بن گئی، آج تو نے اسی کو خدا بنایا ہوا۔ تو میرا رب فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، فرمایا یہ مال کی محبت میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے، یہ مال جتنا آئے کہتا ہے کم ہے، ہر وقت یہ دن رات اسی سوچ و بچار میں ہے کہ ان کو کب میں ڈبل کر دوں، سوتا ہے تو گنتا ہے یہ کب مال جو ہے یہ میرا دگنا ہو جائے گا۔ میرا رب فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اے انسان مال و دولت کی محبت تجھے کہیں اندھا نہ کر دے۔ افلا یعلم، یاد رکھنا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا وہ جان لیں گے جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتے؟ اذا بعثر، جب انہیں نکالا جائے گا، جب انہیں گھسیٹا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے فرمایا سب نکال دیا جائے گا۔ اب یہاں بعثر، اس کا صوتی آہن دیکھیے،
اللہ عز و جل نے جو اس لفظ کا ارشاد فرمایا اذا بعثرا، کہ جب وہ نکالے جائیں گے، فرمایا جب وہ نکالے جائیں گے، اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا جو کچھ بھی قبروں میں ہوگا سب کو ہم نکال دیں گے۔ اے انسان اس دن کو بھول گیا ہے؟ یہ مال و دولت ہم نے دیے، اقبال نے کہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ اے انسان، یہ مال و دولت کیا ہے؟ یہ آل اولاد کیا ہے؟ اگر یہ آل اولاد تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو فرمایا اس آل اولاد کا پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، فریب سود و زیاں لا الہ، یہ صرف اور صرف سراسر نقصان، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کی محبت تیرے دل میں پیوست نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے کو ضرورت ضرور سمجھنا ہے، پیسے کو یہ نہیں کہ پھر جو ہے پیسے پر ہی عاشق ہو جانا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اللہ فرماتے جب قبروں سے ان کو نکالا جائے گا پھر ہم قیامت قائم کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور، اور ہم سب کچھ وہ بیان کر دیں گے جو کچھ وہ سینے میں چھپائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اس دن ہم راز افشاں کر دیں گے، وحصل، ہم ظاہر کر دیں گے، نکال دیں گے جو کچھ ان کے بطن میں ہوگا، ما فی الصدور، یعنی ظاہر۔ آج انسان کا ظاہری لباس اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ آج ظاہر میں وہ عالم دین بھی بنا ہوا ہے، ظاہر میں وہ حافظ قرآن بھی کہلواتا ہے، ظاہر میں قاری قرآن بھی کہلاتا ہے، ظاہر میں وہ حاجی بھی بنا پھرتا ہے، ظاہر میں وہ سخی بھی بنا پھرتا ہے، ظاہر میں وہ بڑا عادل بھی بنا پھرتا ہے، لیکن باطن کچھ اور ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یہ تو ظاہر تھا نا، دنیا گزار گیا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، وحصل ما فی الصدور، لیکن اب قیامت کا دن ہے، اب جو تیرے باطن میں تھا اب ہم آج وہ نکال دیں گے، آج وہ ظاہر کر دیں گے۔ راز راز ہوتا ہے، راز کو چھپانا چاہیے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی کا راز اگر تمہیں معلوم ہو اس کا راز راز رکھنا، راز کو افشاں مت کرنا، وگرنہ اللہ بھی تمہیں وہاں ذلیل و خوار کرے گا، فرمایا جہاں تمہارا راز تھا۔ یہ یاد رکھنا، آج ہمیں کچھ کسی کی کوئی بات اگر پتہ لگ جائے، کسی کی کوئی اندر کی بات ہو، پرائیویسی ہو، تو ہم پھر جو ہے ڈنڈورا پیٹتے پھرتے۔ یہ جب سے میڈیا آیا ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اقوام عالم کا اور بالخصوص امت مسلمہ کا۔ آج راز جو ہے وہ راز نہیں رہ رہا۔ میرے نبی فرماتے کسی کا راز اگر تمہیں پتا ہے اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو، اگر اس میں کوئی غلطی ہے جا کر اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو، یہ نہیں کہ تم اس کا راز سر عام جو ہے بیان کرتے پھرو۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گناہ کبیرہ اگر انسان کرے تو اس کو چاہیے بتلائے نہ، بلکہ شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ امام اعظم نے فرمایا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر تمہاری نماز قضا ہو گئی، زور کی نماز پڑھنی تھی رہ گئی، قضا ہو گئی، فرمایا اب قضا تم نے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی، نہ اس کا تم نے جو ہے وہ اعلان کرنا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ کیوں؟ یہ گناہ تھا۔ فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر نماز قضا ہو گئی، فرمایا دل ہی دل میں شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو اور اس کا اظہار مت کرو۔ اگر کسی دوسرے کو بتاؤ گے تو وہ بھی کہے گا اس کی قضا ہوگی، میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی کبھی چھوڑ دیا، تو گویا گناہ سے گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا راز کو راز رکھو، فرمایا راز کو افشاں مت کرو۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہم وحصل ما فی الصدور، ہم یہ جو لوگ اس دنیا میں جس طرح بنے پھرتے تھے، کل قیامت کے دن ہم ان کے راز کھول دیں گے۔
میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تاجر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اس کی اولاد کو بھی وہیں پر حاضر فرمائے گا، اس کی اولاد آئے گی، اللہ فرمائے گا یہ باپ جانتے ہو تم اسے؟ وہ کہیں گے مالک جانتے ہیں، ہمارا باپ ہے، تجارت کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس نے ناجائز مال تمہیں کھلایا تھا، کیا تمہیں پتا ہے؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد، اب ذرا غور کیجئے، یہ جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر مال و دولت کی ہر وقت رٹ لگی ہوئی ہے، میرا رب فرمائے گا ان کی اس تاجر کی اولاد سے بتاؤ یہ تمہارے باپ نے ناجائز مال تمہیں کھلایا تھا۔ وہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گی، مالک پوچھ اس سے، ہم نے اسے کہا تھا، ہم نے اسے مجبور کیا تھا کہ تو ہمیں ناجائز مال کھلا، تو ہمیں حرام کھلا، تو ہمیں رشوت کھلا، تو سود کا بازار گرم کر۔ تو میرا رب فرمائے گا اس تاجر سے ہاں بتلا، تو وہ کہے گا مالک اس وقت مجھے ہوش نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا ان بچوں سے، فرمائے گا بتاؤ اس کی سزا کیا؟ وہ والد کے حق میں کہیں گے مالک جہنم میں ڈال اس کو۔ آج باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ حضرات ذی وقار اس دن اعمال ہی کام آئیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرا رب فرماتا ہے ہم راز افشاں، وہ تاجر جو ہے اب اللہ کے حضور، اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے منقول کیا ہے، یہ یاد کیجئے گا، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یاد کر لیجئے گا۔ یہ جو آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تو رسول اللہ شفاعت کریں گے، ہمارے بیڑے پار، بالکل میرے نبی شفاعت کریں گے، لیکن صاحب تو اس جنت کے راستے پر چل تو صحیح نا، تیری منزل مقصود تو وہ ہو نا، پھر آگے تجھے منزل پر پہنچا۔ ارے تیرا راستہ تو نے جانا لاہور ہے، لیکن تو بیٹھ گیا میاں والی کی گاڑی پر تو لاہور پہنچ پائے گا؟ تو حضرات ذی وقار عمل تو کرو نا، عمل تو کرو نا، تم ٹریک کسی اور پہ چل رہے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، رسول اللہ شفاعت۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ حدیث مبارکہ بھی سن، ابن حجر مکی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب اعمال پیش ہوں گے، فرمایا ایک شخص آئے گا، اس کی کمر پر، اس کی پیٹھ پر جو ہے، فرمایا میرے نبی نے کہ اونٹ بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، اونٹ کمر پر، اندازہ لگا لیجئے عالم کیا ہوگا۔ اس بندے میں طاقت، اتنی ہمت، اتنی برداشت نہیں ہوگی، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اس کی کمر پر جو ہے وہ اونٹ کو بٹھایا ہوا ہوگا۔ اور کچھ لوگ آئیں گے، فرمایا جن کی کمروں پر، جن کی پیٹھوں پر میرے نبی فرماتے ہیں گھوڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے گھوڑے چرائے ہوئے ہوں گے، وہ اس میں انہوں نے ناانصافی کی ہوئی ہوگی۔ فرمایا وہی مال جو ہے ان کے اوپر سوار ہوگا۔ اب جب سوار ہوں گے تو عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو اللہ حکم دے گا جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ محمد کی طرف اشارہ کریں گے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، یہ دیکھیے ہمیں جہنم میں ڈال۔ میرے نبی فرمائیں گے میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا اب اللہ کی بارگاہ میں تمہارا معاملہ ہے، میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ صاحبان ذی وقار ذرا غور کیجئے، آج تو ہم نعرہ لگاتے، عمل جو بھی کرتے پھرے، حلال حرام ہم اس میں فرق نہ کریں، جھوٹ ہم بولے، زنا کا کاروبار ہم عام کریں، سود کا کاروبار ہم گرم کریں، تجارت میں، لین دین میں نا انصافی ہم کریں، اور کل قیامت کے دن دعوے بھی ہم کریں کہ ہم جنتی ہیں، تو اس طرح بات نہیں بنے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرے رب نے فرمایا جو کچھ اندر ہوگا وہ دشت بام ہوگا، ہم وہ سامنے بیان کر دیں گے، سب کے راز کھول دیں گے۔ فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، جان لو کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔
جو بھی تم عمل کرتے ہو، ظاہر میں باطن میں، چھپ کر ظاہر ہو کر جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ جاننے والا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ تمہیں پہلے بتلا رہا ہے۔ قیامت سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، کل قیامت کے دن ہم سب کے راز کھول دیں گے، بروں کے راز بھی کھلیں گے اور اچھوں کے راز بھی کھلیں گے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بھی آئیں گے، ان کے راز بھی کھلیں گے، جنہوں نے راز میں زندگی گزاری تھی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اویس کرنے کی سواری آئے گی، اللہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت اویس کرنی کی سواری کو گزارے گا۔ فرمایا یہ میرا اویس کرنی جا رہا ہے، یہ میرا نیک بندہ۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کے راز بھی افشا ہوں گے، وہ راز کہ جنہوں نے اپنی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اپنے رب کے حضور وقف کر دی تھی، اپنے رب کے نام کر دی تھی، جنہوں نے مال اور اولاد تک سب اللہ کے حضور پیش کر دیا تھا، وہ کل قیامت کے دن وہ راز بھی اللہ ظاہر کر دے گا۔ اچھوں کے راز بھی ہوتے ہیں، بروں کے راز بھی ہوتے ہیں۔ اچھوں کے راز جب کل قیامت کے دن جب وہ راز فاش ہوں گے تو لوگ اش اش کر اٹھیں گے، انبیاء اور رسل دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا میرے آقا نے ان کی پیشانیاں، جو لوگ نیک ہوں گے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حاکم گزرے ہیں، گزشتہ جمعہ بھی ان کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں جن کو صوفیاء اپنے اسباق میں یاد کرتے ہیں، جن کی ایک ایک نصیحت، ایک ایک واقعے کو صوفیاء کرام علیہ السلام راہ سلوک کے مسافر جو ہیں وہ اسباقاً اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو حاکم وقت ہے، جو حاکم وقت ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ ہر روز 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت فرماتے ہیں اور ہر روز 10,000 مرتبہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں تو 10 سپارے تو بعد کی بات ہے صاحب، ہمیں تو 10 لائنیں بھی پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اگر ہم 10 لائن اگر قرآن پاک پڑھ لیں گے تو پھر سوشل میڈیا کون چلائے گا؟ وہ پھر موبائل کا منہ کون دیکھے گا؟ وہ صبح اٹھتے اٹھتے جو ہے وہ فوری موبائل آن کر کے کون میسج پڑھے گا اگر ہم قرآن کی تلاوت کر لیں؟ یہ صوفیاء ہیں حضرات ذی وقار۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، جس کو ہم نے آنکھیں دی اور اس نے ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت نہیں کی، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اندھا ہوگا، اس کی آنکھیں ہم نوچ لیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کرے گا، مالک میں تو اکھیارا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی، اب آنکھیں کہاں؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے آنکھیں دی تاکہ ان آنکھوں سے تو میرے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن تو قرآن سے دور رہا، تیرے ہاتھ میں ہر وقت یہ فتنہ جو ہے ہر وقت تیرے ہاتھ میں تھا، کہیں میسج آیا نہیں اور پڑھا نہیں۔ تو حضرات ذی وقار آج ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر صاحب ایک رکوع بھی اگر انسان پڑھ لے، قسم بخدا یہ دل کے اندر جو روحانیت پیدا ہوگی، دل کے اندر جو اطمینان قلبی اللہ جو نصیب فرمائے گا وہ کہیں عالی محلات میں نہیں عطا ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں 10 قرآن پاک 10 سپارے قرآن پاک کے ہر روز پڑھتے ہیں اور 10,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ نبی ہے نا ہمارے نبی، جس نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اگر وہ نبی نہ آتے تو آج ہم پتہ نہیں کیسی زندگی بسر کر، اللہ ہمیں پیدا بھی نہ کرتا اگر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اگر جلوہ گر نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز ہیں، حالت یہ ہے، ایک مرتبہ ایک سید زادے تھے، سید زادے کی 4 بیٹیاں تھیں، اب ان کی رخصتی کرنی تھی، رزق حلال کماتے تھے لیکن اتنا کچھ نہیں تھا، تو بہت ہی جو ہے وہ فکر مندی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ درود پاک پڑھا، سو گئے، آنکھ کھلی تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔
صاحبو جو درود میرے نبی پر، میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں محمد اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا اس کا جواب بھی دیتا ہوں، فرشتے میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتے ہیں۔ اب درود کتنا بڑا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا درود ہے، یہ پورا درود ہے۔ سفر پہ جاری ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، ابھی کوئی کام نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ بتائیے کتنی نعمتیں۔ اللہ فرماتا ہے 10 درجات کو بلند کروں گا، 10 نیکیوں میں اضافہ کروں گا، 10 گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ یہ حضرت انسان کی زبان جو ہے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معطر رہے۔ وہ سید زادے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری آل، اے میرے بیٹے، جاؤ عمر بن عبدالعزیز کے پاس، اس کو کہو کہ رسول اللہ نے فرمایا 500 دینار جرمانہ دو، 500 دینار جرمانہ، جاؤ اس کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلے کا حل وہاں ہے۔ وہ اٹھا، وہ تلاش میں نکلا، اس نے سمجھا کوئی عالم ہوگا، صوفی ہوگا، زاہد ہوگا، لیکن پتہ چلا وہ تو حاکم وقت ہے۔ اب ڈرتا ڈراتا گیا، اس کے پاس دیکھا عدالت میں اس کا تاج بچھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، ایک تاج پہنے، تخت پر جلوہ گر ہے۔ وہ قریب جاتا ہے اور کانوں میں کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ چونک گیا، بھی کیسے؟ کہا کہ ہر روز 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو نا، ہر روز 10,000 مرتبہ درود پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چونک گئے۔ یہ وہ راز تھے جنہوں نے اپنے راز فاش نہیں کیے تھے۔ کہا عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں ہر روز 10 قرآن پاک پڑھتا ہوں، یہ میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں 10,000 درود پاک۔ آج تو ہم تہجد اگر پڑھ لیں ایک روز تو پھر جب تک سارے نمازیوں کو صبح کے وقت بتائے نا تو اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا کہ صاحب میں نے تو آج تہجد بھی پڑھی ہوئی ہے، آج میں نے روزہ بھی 500 آج روپے میں نے صدقے بھی کیے ہیں، وہ 5 کلو آٹے کی بوری میں نے ایک یتیم کو بھی دی ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے تو بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس رسول نے بتایا ہے جس رسول پر تو درود پڑھتا ہے۔ کہا اور نشانی؟ کہا 2-3 دن پہلے تو نے 3,000 درود پاک کم پڑھا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو کہو کہ 500 دینار اس کا جرمانہ ہے، یہ جو تم نے کم پڑھا اس کا جرمانہ ادا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ نظر عنایت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس شخص کو ایک ستون کے پاس لے کر گئے اور آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ بات تو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن قسم بخدا جس طرح تو کہہ رہا ہے اسی طرح ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے میں 3,000 درود پاک کم پڑھا ہے، لیکن قربان جاؤں تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عمر بن عبدالعزیز اس کو ایک کمرے میں لے جاتے، کہتے کمرہ کیا؟ اندر سے کچا تھا۔ کہا ٹوپیاں پڑی تھیں، چمڑے کی ٹوپیاں، وہ سی جا رہی۔ کہا کہ میرا اصل کام یہی ہے، میں دن بھر تو یہ رعایا کی خدمت کرتا ہوں، 1 روپیہ بھی بیت المال سے نہیں لیتا، یہ رات کو میں یہاں آ کر بیٹھ کر یہ مزدوری کرتا ہوں، یہ ٹوپیاں سیتا ہوں، اور جو کچھ خرچہ ہوتا ہے وہ میں اپنا اور اپنی آل اولاد کا کرتا ہوں۔ یہ 500 دینار میرے پاس پڑے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ کسی غریب کو دوں گا، لیکن قربان جاؤں یہ میرا مال میرے نبی نے خود ہی کام دے دیا ہے، میرا یہ مال رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صاحبان ذی وقار، کسی کا مال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور وہ کام لے لیتے ہیں۔ اور وہ کام کس طرح؟ کبھی مسجد کی تعمیر میں وہ اللہ کے نیک بندے کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ منبر پر آج جلوہ گر ہے، قسم بخدا دل اچ اچ کا رور، دل سے دعائیں نکل، اتنا قیمتی یہ ہمارے محترم جو ہے خاور صاحب ماشاءاللہ، ان کے بھائی جو مرحوم ہمارے شعیب بھائی تھے، یہ ان کے اصال
سوا، یہ نیکیاں ہیں صاحبان زیوا، یہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ جس کا مال اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ قیمتی منبر جو ہے یہ تعمیر کروایا، اللہ ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی خدمت کی، اور اس کے بعد وہ گیا تو حضرات ذی وقار وحصل ما فی الصدور، دلوں کے راز جو ہے کل قیامت کے دن اللہ اجاگر کر دے گا۔ آج سانحہ آرمی پبلک سکول کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، شاخ گل ہم اس ملک کے لیے ہر وقت جو ہے اپنا جان مال تن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ دشمن کی میلی نگاہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب